اچھا کامران بھائی، جیسے میں نے پہلے ایک بات کی کہ جب ہم گراس روٹ لیول پہ اپنے جو ہمارے علماء کرام ہیں، یقیناً جو چند ایک کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے ماحول جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پاکستان کا امن جو ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب اس طرح کے واقعات جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ ظلم زیادتی اور ناانصافی اور ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، چرچز جلائے جاتے ہیں، تو عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بہت زیادہ سبکی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس بات سے بعض اوقات کئی جگہوں پہ انہیں جواب بھی دینے پڑتے ہیں۔ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ جو پینک اور جو اس طرح کی سچویشن ہے، آپ نے انہی علماء کرام کے ساتھ مل کے بہت سی جگہوں پہ معاملات خراب ہونے سے روکے ہیں۔ بالکل۔ کیا آپ کوئی اس طرح کا لایا عمل اختیار کرنے کا مستقبل قریب میں کچھ سوچ رکھتے ہیں کہ جو اس کالعدم تنظیمیں ہیں جو ایسے سارے معاملات کو ریگولیٹ کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے یہ جو انتشاری معاملات ہیں جو روح پذیر ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ کسی قسم کو ڈائلاگ کرنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان فیوچر میں نے جیسے کہ شاید آپ سے بات کرتے ہوئے پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے بات کی کہ گراس روٹ لیول پہ ہم نے بہت نوٹیفیکیشن کیے، میں نے بڑے نوٹیفیکیشن لوگوں کے کیے، قومی امن کمیٹی کے کروائے، صرف اسی وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ٹیم بنے پورے پنجاب میں اور وہ جگہ جگہ جو جا کے بین المذاہب پہ کام کرے۔ اور آپ یقین جانیں کہ پاکستان میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بین المذاہب پہ کام ہوا ہے وہ پنجاب کے اندر ہوا ہے۔ ایکسلنٹ۔ آپ یقین جانیں کہ حالات وہ بھی تھے کہ جب گلاس علیحدہ ہوتے تھے، پلیٹیں علیحدہ ہوتی تھیں کرسچنز کی، تو آج یہ دن ہے کہ وہ مولانا حضرات کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ بھی اس کا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم، کیونکہ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، یا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں آپ نے اگر دیکھا ہو، کیونکہ میں نے BA تک تاریخ اسلام پڑھی ہے، مجھے تو پتہ ہے سب کچھ، بے شک، کہ ان کے آخری خطبے میں کہا تھا انہوں نے کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو سارا کچھ ہی اس چیز کو ختم کر دیا نا کہ آپ نے کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی، آپ نے ہر انسان کو انسان سمجھنا ہے۔ جس کو یہ سمجھ آتی ہے تو وہ تو یہ چیز سمجھ جاتا ہے۔ ہاں کچھ بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوں یا کوئی اور اس قسم کی سوچ کے مالک ہوں، تو وہ یہ اس قسم کی کوئی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے گراس روٹ پہ کافی کام کیا ہے۔ اور اب پہلے یہ تھا کہ مولوی حضرات جو تھے وہ چرچز میں آتے تھے، لیکن اب جو کرسچن ہیں وہ مسجدوں میں جا کے پروگرام کر رہے ہیں، مسجدوں میں کرسمس کے کیک کاٹ رہے ہیں، مسجدوں میں نیو ایئر کے کیک کاٹ رہے ہیں، ایسٹر کے کیک کاٹ رہے ہیں، اور کوئی ایسا تہوار ہوتا ہے مسیحیوں کا تو وہ مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم نے اس لیول پہ کام کیا ہے کہ اب یہ جو انٹرا فیتھ ہے اور انٹر فیتھ ہے اس کو ہم نے آگے اور زیادہ بڑھانا۔ اور جو آپ نے بات کی کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جو تھوڑا سا ہاش رکھتی ہیں مسیحیوں کے بارے میں اپنے کمنٹس، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ نہیں رکھتے، جو ان سے نیچے جو طبقہ ہے، جو ان پڑھ ہیں، جو پرانی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں، ابھی تک ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے چاہا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں سعد رضوی بھائی سے بھی ملوں، کیونکہ ہم لوگ بین المذاہب پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سعد رضوی کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر دیکھا ہے کہ انہوں نے رکشہ یونین کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مسیحی لگایا، تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ان کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ، لیکن انہوں نے ایک مسیحی کو لاہور رکشہ یونین کا پریزیڈنٹ بنایا۔ کیا بات! تو میں اس چیز پہ تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں وہ مسیحیوں کے خلاف ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں، تو یہ میں ان کو بتا دوں کہ مسیحی جو ہیں وہ پیار اور محبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کی تعلیم پہ چلتے ہیں، اس یسوع مسیح کی تعلیم پہ جس نے کہا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ مارے
تو اپنا دوسرا بھی آگے کر دے. تو اس تعلیم پہ چلتے ہوئے کوئی کس طرح کسی دوسرے مذہب کی گستاخی کرے گا, اور مسیحیوں نے آج تک کبھی بھی کسی بھی مذہب کی گستاخی نہیں کی. اور پاکستان بننے سے آج تک اس ڈے تک جس میں ہمارا یہ انٹرویو چل رہا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں رہا مسیحی. کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ثابت ہوا ہے کہ وہ مسیحی ہے. سو میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے مسیحیوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اور میری دعا ہے کہ خدا ہمارے پاکستانی مسیحی بہن بھائیوں کو, باہر کے جتنے رہنے ہیں سب کو خدا برکت دے, اور ان سب کو خدا ترقیوں کامیابیوں پہ لے کے جائے. اور اب آہستہ آہستہ ہمارے مسیحی جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آفیسرز لگ رہے ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے مجھے پتہ لگا کہ بیچ ابھی وہ ٹریننگ کر رہا ہے, اس میں ہمارے 2 مسیحی جو ہیں وہ ASPs آ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو آفیسرز کے طور پہ بھی اب وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کافی بیوروکریٹ ہیں جو مسیحی ہیں اور اپنا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, پولیس کے اندر ہیں. تو میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ خدا ہمارے مسیحیوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے اور زیادہ برکت دے. جی تھینک یو ویری مچ کامن بھائی. بھارتی جارحیت جو ہے وہ پاکستانی عوام پر مسلط کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی, تو وہاں پر بھی آپ نے اپنی قوم کی نمائندگی کی تاکہ جو پاکستان میں بسنے والے مسیحی ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اور پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا. 1965 کی جنگ میں مسیحی جو ہمارے مختلف افواج میں تھے, جو ہمارے آفیشلز تھے, افسران تھے, نیوی میں, انفنٹری میں, اور جو 1971 کی جنگ میں ہمارے جو جوان تھے, مسیحی جوان تھے, جنہوں نے پاکستان کے دیگر افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کیا. بے شک. بالکل اسی طرح مئی میں جب بھارتی جارحیت اور مودی کی جو شیطانی سوچ اور ذہنیت کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے اور پاکستان کے نہتے عوام پر وار کیا جائے, اور انہوں نے کیے بھی. اور اس سارے عمل کے دوران آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی قوم کی نمائندگی کی. تھوڑا سا میرے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے گا. جی یقیناً جب یہ بھارتی جارحیت جو تھی یہ انہوں نے شروع کی تو ہم نے پاک فوج کے ساتھ مل کے ان کا منہ توڑ ان کو جواب دیا, اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. اور میں آج یہاں پہ بیٹھ کے اپنی پاک آرمی کو, اپنے آرمی چیف کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے جوان مردی سے اپنے سے بہت بڑی فورس کا مقابلہ کیا, اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ فتح بھی حاصل کی. میں ہمیشہ اداروں کے ساتھ مل کے چلتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے اپنے پولیس, اپنے فوج, اپنے اداروں کے ساتھ مل کے چلیں بھی اور ان کی عزت بھی کریں. میری بھی ایک ذمہ داری لگی تھی. میں نے میڈیا کے اوپر بھرپور طور پہ یہ جو جنگ ہے اس کو لڑا. تمام چینلز پہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھے ہمارے انٹرویو, جی بالکل, پورے پروگرام جو ہیں وہ چینلز کے اوپر میرے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے پاکستانی مسیحیوں کی طرف سے بزدل جو یہ بھارتی لوگ ہیں, ان کی فوج ہے اور یہ جو مودی ہے, اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور اس کو بتایا کہ جو پاکستانی فوج ہے یہ 6 یا 7 لاکھ نہیں ہے, بلکہ جو 24 کروڑ عوام ہے یہ تمام پاک آرمی ہے, اور یہ آرمی کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ان سب نے اس طرح اس جنگ کو لڑا ہے, اور انہوں نے ایک ایز اس کو فیل کیا کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو, اور بالکل کوئی ڈر, کوئی کچھ خوف نہیں تھا, نہ ہمارے مسیحیوں کو, نہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کو, نہ ہماری پاک آرمی کو. اور جب اس بزدل بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا جو ہمارے مسلم بھائیوں کی مساجد پہ تھی, تو میں اس کو سختی سے آج بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جو جرت کی, تو ہم نے اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا
کہ پھر وہ خود ہی معافیا مانگتے ہوئے انہوں نے اس جنگ کو رکوایا. اور یہاں پہ سب سے بڑی بات، یہاں پہ جو مین بڑا کریڈٹ ہے جو وہ ہے ہمارے امریکن پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ کا، جنہوں نے اس پاکستان انڈیا کی جنگ کو ایٹمی جنگ ہونے سے بچایا. اور میری تب بھی یہی ریکویسٹ تھی اپنی گورنمنٹ سے اور پوری دنیا سے اور تمام اداروں سے جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے، پیس کا نوبل انعام دیا جائے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 ملکوں کو ایک بڑی ایٹمی جنگ سے بچایا. اور موتی کو جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس کے لیے میں اپنی پاک آرمی کو، ISPR کو، ISI کو، اپنے تمام اداروں کو، فوج کو، اپنی پولیس کو، اور سب سے بڑھ کے اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں اب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں انہی سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جس طرح مسیحوں نے پاکستان بنتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا، پنجاب پاکستان کے مسیحوں کے ووٹ سے آیا. اور SP سنگھا کی وہ بات آج بھی یاد ہے جو میں نے اپنے ہر انٹرویو میں کی، کہ جب انہوں نے کہا تھا اور ہندوؤں نے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان مانگو گے تو تمہیں گولی دیں گے، تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے. ہم آج بھی اپنی آرمی کو یہ کہتے ہیں، اپنے میں تمام مسیحوں کی جانب سے، کہ ہم بھی سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان کو بچائیں گے، اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ مل کے بچائیں گے. ہمارے تمام مسیحی ادارے پاکستانی گورنمنٹ اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ پاک فوج نے تو سرحدوں پہ جنگ لڑی، لیکن ہم نے میڈیا پہ، جو آج کل سوشل میڈیا کی جنگ ہے، ہم نے اس میں بھی اپنے دشمن کو ہرایا. اور یہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. اور کامران بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جب پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھی ہو گئی، اور جو ہماری افواج پاکستان ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. یقیناً کوئی مسلم نہیں رہا، کوئی مسلم نہیں رہا، وہ سب بے شک. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جو اتحاد ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین، ایک اور بڑا خاص چیپٹر ہے، منشیات. نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتا ہے. کسی خاندان میں کسی ایک کو نشے کی لت لگ جائے تو سمجھیں کہ اس خاندان کے برتن تک بک جاتے ہیں. بیٹیوں کے بنے بنائے جہیز جو ہیں وہ کوڑیوں کے داموں فروخت ہو جاتے ہیں. پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم سب کو ایک یہ بھی کردار ادا کرنا ہے کہ وہ تمام منشیات فروش جو ہمارے اس معاشرے کا ناسور ہیں اور جو خاندانی خوشیوں کے قاتل ہیں، ہم نے ان کی نشاندہی کرنی ہے. کیونکہ جب ہم اس طرح کے ناسوروں سے اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کریں گے تو یقیناً معاشرہ بہت سی بدحالیوں سے، بہت سی تباہیوں سے اور بہت سے حادثات سے محفوظ ہو سکتا ہے. کامران بھائی، آپ نارکوٹک ڈپارٹمنٹ میں بھی بطور کوآرڈینیٹر آپ رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں بے شک خاندان کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. ایسے ہی بطور کوآرڈینیٹر نارکوٹک آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ میں اگین پھر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں بھائی کہ یہ جو نارکوٹکس کا میں کوآرڈینیٹر بنا تھا، نارکوٹکس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ یہ اکٹھا تھا اس وقت. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسیحی کو یہ سیٹ ملی تھی، اور وہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ وہ مجھے ملی. اور میں نے گورنر ہاؤس کے ساتھ مل کے اپنی پورے دل سے میں نے اس نارکوٹکس پہ کام کیا، اور مختلف اسکولوں تک میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم نے لیکچر دیے، ہم نے سیمینار کیے، ہم نے ویسے بڑے بڑے سیمینار کیے ان دنوں میں
کہ جو نارکوٹکس ہے یہ ایک ناسور ہے اور اس کو ہمارے معاشرے سے نکلنا چاہیے، کیونکہ ایک اگر نشے کا عادی کو گھر میں ہو تو وہ سب کچھ بیچ دیتا ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور ہمیں ان کا قلع کما ضرور کرنا چاہیے جو یہ نارکوٹکس پہ کام کرتے ہیں، جو نارکوٹکس کو لے کے آتے ہیں، جو بناتے ہیں. اور ابھی بھی میں نارکوٹکس پہ کام کر رہا ہوں. ہمارے بریگیڈیئر سکندر صاحب ہیں جو پنجاب کے کمانڈر ہیں نارکوٹکس کے، تو میں ان کی بھی ٹیم کا ایک حصہ بن کے ان کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس پلیٹ فارم کو فائدہ اٹھاتے اٹھاتے میں اپنی گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اپنے اداروں سے، اور خاص کر جو اپنے آرمی چیف ہیں ان سے، جو امپلیمنٹیشن کی جگہ ہے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پہ جو ایک یہ پرمٹ کی لعنت دے دی گئی ہے جنرل ضیاء کے دور سے، تو میری یہ درخواست ہے کہ اس کو ختم کیا جائے ہمارے مسیحوں سے. کیونکہ یہ آپ شراب کے پرمٹ کی بات، یہ شراب کے پرمٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس شراب کے پرمٹ سے ہمارے بہت سے لوگ پیسے تو کما ہی لیتے ہیں، یہ بھی نارکوٹکس کا ہی ایک حصہ ہے، یہ نارکوٹکس میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کئی فیملیوں کو، کئی خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں، نسلیں برباد کر رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ. اب میرے یہ بات ضرور بری لگے گی ان کو جو یہ کام کرتے ہیں اور جو اس کام کو فروغ دیتے ہیں، لیکن خدایا اس کام کو چھوڑ دیں. مسیحوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سختی سے مذہب کے اندر یہ چیز منع ہے ہمارے. اور یہ میں اپنے مسلم بھائیوں کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے مسیح مذہب میں شراب حرام ہے اور یہ کام بھی حرام ہے، ہر طرح کا نشہ حرام ہے، اور ہمیں اس چیز سے بالکل دور جانا چاہیے. اور گورنمنٹ ہی ہے جو اس پرمٹ کو ہمارے، اور اس لعنت کو، میں اس کو لعنت کہوں گا جو ہمارے پہ سونپ دی گئی ہے، تو میں اس لعنت سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کی، تاکہ یہ شراب کی لعنت جو ہے یہ مسیحوں سے نکلے. جس کو مرضی دیں آپ پرمٹ، لیکن مسیحوں کو نہ دیں. بہت اچھی بات ہے.